فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کی مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 42 پیج نمبر 381 سے، تاکہ اس سلسلے میں ماہرین علماء کے ذریعے اسلامی فرہنگ و ثقافت کا وقار اپنی جگہ باقی رہے، لیکن یہ بات مخفی نہ رہے کہ اس طرح کے جواب نہ تو عوام الناس کے لیے ضروری ہیں اور نہ ہی مفید ہیں۔ جیم متوسط شناخت پیج نمبر 382۔ آخر میں اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ جیسے مسائل کے جواب کے لیے متوسط اور درمیانی قسم کی تحقیق و بررسی ہمارے سامنے ہے، جن کو عام نشستوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہمارا مقصد بھی ان جلسات میں اسی قسم کے جوابات پیش کرنا مقصود ہیں۔ ہم نہ تو اسلامی حکومت کے سلسلے میں مختصر جواب پیش کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ ایک مجتہد اور مفتی استفتاء کے جواب میں اپنے رسالہ عملیہ میں لکھتا ہے، اور نہ ہی اس کو مفصل اور تحقیق طور پر بیان کرنا چاہتے ہیں جن کا چند سال طولانی سلسلہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارا مقصد تو معاشرے کے مختلف لوگوں کے لیے درمیانی یعنی متوسط قسم کی معلومات فراہم کرنا ہے، تاکہ اسلامی نظام کے مخالف اور دشمنوں کے شبہات اور اعتراضات کا مقابلہ کر سکیں اور ان کی مختلف سازشوں کو ناکارہ بنا سکیں۔ معاشرے کی اس وقت کی ثقافتی حالت ایک ایسے معاشرے کی طرح ہے جس کا کسی خطرناک بیماری سے مقابلہ ہو اور سبھی کو اس سے خطرہ درپیش ہو، اور اس بیماری سے مقابلہ کرنے کے لیے صرف ایک دفعہ ٹوک دینا کافی نہیں ہے، یا صرف اس سلسلے میں کار شناسی نظریہ، اخبار یا دوسرے ذرائع ابلاغ میں اعلان کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں مسلسل تذکر اور ضروری ہدایات دینا ضروری ہے تاکہ عوام الناس کی معلومات میں اضافہ ہو اور اس اجتماعی بیماری سے مقابلہ کر سکیں۔ ایک مختصر تذکرہ اور یاد دہانی کے علاوہ سیمینار، کانفرنس اور تقریریں ہوں تاکہ اس سلسلے میں عوام الناس کے لیے مسائل واضح اور روشن ہو جائیں اور اس سلسلے میں موجودات خطروں کا پتہ لگا لیں۔ اس وقت ہم اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ کے سلسلے میں متوسط قسم کی شناخت پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے نوجوان اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ اسلامی نظام کے رکن سے زیادہ معلومات نہیں رکھتے، اور بعض شیطان صفت لوگوں نے ان کو گمراہ کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ لہٰذا چونکہ یہی ہمارے جوان جو ہماری امیدیں اور اس انقلاب کے وارث بھی ہیں، ان کو اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے تاکہ ثقافتی آفتوں اور شیطانی مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ لہٰذا ہم اپنی بحث کو متوسط قسم کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں تاکہ نظریہ ولایت فقیہ کے سلسلے میں اجتماعی اور ثقافتی بصیرت و یقین میں اضافہ ہو اور بعض التقاطی یعنی چنیدہ نظریات اور انحرافات وغیرہ سے مقابلہ کر سکیں۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ عوام الناس کو ولایت فقیہ کے نظریے سے آگاہ کرنے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے علمی اور دقیق راستہ نہیں اپنانا چاہیے، جیسا کہ فقہ و مجتہدین کسی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے آیات و روایت سے استدلال کے وقت سند و دلالت کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے بحث کرتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ کار تو
حوزہ علمیہ میں مجتہدین یا سیاسی علوم میں ڈاکٹری وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے۔ قارئین کرام، مذکورہ مطالب کے پیش نظر اس وقت ہم نظریہ ولایت فقیہ کو آسان الفاظ میں اپنے جوانوں کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ اگر کوئی شخص ان سے اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ کے بارے میں سوال کرے تو وہ جواب دے سکیں اور اپنے اعتقاد کا دفاع کر سکیں۔ لیکن اگر ان کے سامنے دقیق تر سوالات بیان کیے جائیں جن میں تخصیصی اور کارشناسی یعنی معاملہ فہم بررسی و تحقیق کی ضرورت ہو تو ان کو ماہرین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم نے اسی مذکورہ ہدف کی خاطر اپنی بحث کے 2 حصے کیے: نمبر 1 قانون گزاری، نمبر 2 اجرائے قانون یعنی قوانین کا نافذ کرنا۔ نمبر 2 قانون کی ضرورت اور اس کے خصوصیات پر ایک نظر۔ گزشتہ پہلے حصے کا خلاصہ، پیج نمبر 383۔ نمبر 1 انسان اپنی اجتماعی زندگی کے لیے قانون کا محتاج ہے، کیونکہ بغیر قانون کے زندگی میں افراتفری، حیوانیت اور انسانی اقتدار نیست و نابود ہو جاتا ہے، چنانچہ یہ بات کسی بھی صاحب عقل پر پوشیدہ نہیں ہے۔ نمبر 2 اسلامی نقطۂ نظر سے انسانی اجتماعی زندگی کے لیے ایسا قانون ضروری ہے جس سے مادی اور دنیاوی مصالحہ بھی پورے ہوتے ہوں اور معنوی اور آخروی مصالحہ بھی پورے ہوتے ہوں۔ یہاں پر اس بات کی یاد دہانی کرا دینا ضروری ہے کہ اگرچہ کبھی کبھی بعض اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے نئے شبہات اور اعتراضات ہوتے ہیں جن کے جوابات دینا ضروری ہیں، اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہوں۔ آج کل بعض مقالوں، تقریروں، یہاں تک کہ بعض ٹیلی ویژن پروگراموں میں بھی یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ دنیاوی مسائل آخروی مسائل سے جدا ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جس سے دنیاوی اور آخروی دونوں مصالحہ پورے ہوتے ہوں۔ کسی بھی حکومت کو یا تو صرف دنیا پرست ہونا چاہیے اور دنیاوی اور مادی مسائل کو حل کرے، یا آخرت پرست جس میں دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو۔ قارئین کرام، مذکورہ بالا اعتراض اسلامی سیاسی نظام کے سلسلے میں ہونے والے اعتراضات میں سب سے گھٹیا یعنی پست قسم کا اعتراض ہے، اور واقعاً افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض عہدے دار افراد بھی اس سلسلے میں بڑی آب و تاب اور شان و شوکت سے اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں جن کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک اسلامی نظریے کی بنیاد اس بات پر قائم ہے کہ یہ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے، اور جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں اعمال انجام دیتے ہیں انہی کی وجہ سے ہم آخرت میں سعادت مند یا شقاوت مند ہوں گے۔ در حقیقت دین کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی اس طرح گزاری جائے تاکہ اس دنیاوی سہولتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ یعنی خداوند عالم کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء اکرام علیہ السلام نے بشریت کے لیے ایسا نظام پیش کیا ہے جس سے انسان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ آخرت کی زندگی بھی کامیاب اور سعادت مند قرار پائے۔ اور چونکہ یہ مسئلہ بالکل واضح اور روشن ہے، واقعاً تعجب کا مقام ہے کہ بعض وہ لوگ جو قرآن کریم اور سنت نبوی سے کم و بیش آگاہی رکھتے ہیں اور ان کو جاہل نہیں کہا جا سکتا، وہ لوگ خود غرضی کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے حقیقت کا نظارہ نہیں کرتے اور اپنی باتوں میں دنیاوی مسائل کو آخرت سے بالکل الگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں آخرت سے مربوط مسائل عبادت گاہوں، گرجا گھروں اور مساجد میں ہونا چاہیے، اس کے مقابل دنیاوی اور اجتماعی مسائل انسانی تجربہ اور غور و غوص سے حل ہو سکتے ہیں، اور دین اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا شیطانی اعتراض ہے جو ہر صاحب عقل مسلمان پر واضح ہے کہ یہ تمام ادیان بالخصوص اسلامی نظریے کے مخالف ہیں۔ نمبر 3 تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لیں کہ انسان نے ہمیشہ اپنے تجربات، علم اور غور و فکر سے کام لیتے ہوئے اپنی مادی
اور دنیاوی ضرورتوں کو حاصل کر لے، البتہ دنیاوی مصالحہ بھی آخروی مصالحہ پورے ہونے کی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان احکام الہی سے فائدہ حاصل کیے بغیر دنیاوی مصالحہ کو بھی پورا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ معنوی اور آخروی مصالحہ کو پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان خود بخود آخروی مصالحہ کے بارے میں نہیں جانتا، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ کون سا عمل اس کی آخروی زندگی کی سعادت کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس نے آخروی زندگی کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ بالفرض اگر انسان دوسروں کی دنیاوی زندگی سے تجربہ حاصل کر لے اور اسی تجربے کی بنا پر اپنے لیے زندگی کا راستہ معین کر لے، لیکن آخروی زندگی کے سلسلے میں نہ خود کو کوئی تجربہ ہے اور نہ ہی دوسروں کے تجربات اس کے سامنے ہیں، لہٰذا اپنے لیے آخرت کی سعادت اور کامیابی کا راستہ معین نہیں کر سکتا۔ قارئین کرام، ہماری مذکورہ باتوں سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ دنیاوی اور آخروی مصالحہ صرف انہی افراد کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں جن کو خداوند عالم نے اپنی علوم سے نوازا ہے، اور معاشرے پر ایسے قوانین حاکم ہوں جو خداوند عالم کی طرف سے آئے ہوں، تاکہ اس کے زیر سایہ دنیاوی مصالحہ بھی اور آخروی مصالحہ بھی پورے ہو سکیں۔ نمبر 3، قوانین جاری کرنے والے کے صفات پر دوبارہ ایک نظر، پیج نمبر 384۔ ہم نے قوانین کو جاری کرنے والے کے لیے 3 مہم شرائط کا ذکر کیا، اور جو شخص قوانین کو جاری کرنے والا ہو، نیز دنیاوی اور آخروی مصالحہ کو پورا کرنے والا ہو اور خدا کی طرف اس کی نسبت ہو، اس کے لیے مذکورہ شرائط کا مالک ہونا ضروری ہے۔ مذکورہ شرائط: پہلی شرط یہ تھی کہ قانون کو جاری کرنے والے اور اسلامی حاکم کو قانون شناس ہونا چاہیے، البتہ علم و معرفت کے مختلف درجات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تمام افراد ایک درجے میں نہیں ہوتے۔ معرفت اور شناخت کے ان درجات میں نمونہ درجہ وہ ہے جس میں الہی قوانین سے بالکل خطا نہ ہو، اور ایسی شان صرف معصوم علیہ السلام کی ہوتی ہے جو معرفت اور ادراک میں کبھی کوئی خطا و غلطی نہیں کرتا، اور جو قانون خداوند عالم نے نازل کیا ہے اس کو کما حقہ پہچانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسی شخصیت یعنی معصوم علیہ السلام موجود ہو تو پھر معاشرے کے لیے اس کی حکومت ضروری اور ترجیح رکھتی ہے، لیکن اگر معصوم علیہ السلام غائب ہوں تو اس صورت میں یہ منصب ایسے شخص کا ہے جو دوسرے لوگوں سے زیادہ قوانین کی معرفت اور شناخت رکھتا ہو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ قانون کا جاری کرنے والا شخص عملی میدان میں اپنے ذاتی مفاد یا کسی گروہ کے حق میں کام نہ کرے، یعنی اخلاقی صلاحیت رکھتا ہو، اور یہ اخلاقی صلاحیت بھی علم کی طرح مختلف درجات رکھتی ہے، جس کا نمونہ درجہ معصوم علیہ السلام کی شخصیت میں تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ معصوم علیہ السلام کی ذات کسی بھی وقت غیر الہی انگیزوں کے تحت تاثیر قرار نہیں پاتی، اور نہ ہی کسی کا خوف اور نہ ہی کوئی لالچ ہوتا ہے، نیز اجتماعی منافع و مصالحہ کو اپنے ذاتی یا گھریلو یا گروہی مصالحہ پر قربان نہیں کرتا۔ لیکن اگر معصوم علیہ السلام کی ذات موجود نہ ہو تو پھر ایسا شخص جو اس سلسلے میں معصوم علیہ السلام سے بہت زیادہ شباہت رکھتا ہو، وہی قوانین الہی کو جاری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ قوانین کو جاری کرنے والا مدیریت اور کلی قوانین کو جزئی قوانین پر منطبق کرنے میں کافی مہارت رکھتا ہو، لیکن خداوند عالم کے عام قوانین سے آگاہی کے ساتھ ان کے مصادیق کو بھی جانتا ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کہ کس طرح ان قوانین کو جاری کیا جانا چاہیے تاکہ قوانین کا اصل ہدف محفوظ رہے۔ البتہ قوانین کو جاری کرنے میں اس قدر مہارت اور مدیریت کے لیے خاص تجربات کا ہونا ضروری ہے جن کو انسان اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے، جس کا بہترین اور عالی ترین مرتبہ امام معصوم علیہ السلام میں تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ معصوم علیہ السلام کی ذات جس طرح خداوند عالم کی قوانین کی شناخت میں غلطی نہیں کر سکتا اور مقام عمل میں بھی
ہوائی نفس کے تحت تاثیر واقع نہیں ہو سکتا اور خداوند عالم کی خاص تائید اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور معاشرے کے مصالحہ کو معین کرنے، عام موارد کو خاص موارد میں منطبق کرنے میں بھی انحراف اور غلطی کا شکار نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اعتقادی اصول سے اسلامی حکومت کی تھیوری کا تعلق، پیج نمبر 385۔ بے شک اگر کوئی شخص مذکورہ مقدمات کو قبول کرے کہ واقعاً انسانی معاشرے کے لیے ایسے قوانین کی ضرورت ہے جن سے مادی اور دنیاوی مصالحہ پورے ہوتے ہوں، اور معنوی اور آخروی مصالحہ بھی، اور اسلامی حاکم اور اسلامی معاشرے کے ذمہ دار افراد کی شرائط کو بھی قبول کرتا ہو، تو پھر اس صورت میں اسلامی نظام کی حقانیت کو قبول کرنا آسان ہے۔ البتہ خود مذکورہ مقدمات کو قبول کرنا بھی دوسری چیزوں پر موقوف ہے، کیونکہ پہلے درجے میں انسان کو یہ ماننا پڑے گا کہ خدا ہے، اس کے بعد یہ قبول کرے کہ اس نے ایسے پیغمبر بھیجے جس نے اس کے احکام بندوں تک پہنچائے، اسی طرح یہ بھی قبول کرے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک آخروی زندگی بھی ہے، اور اس دنیاوی زندگی اور آخروی زندگی میں علت و ملول والا تعلق ہے۔ یہ تمام مقدمات ہماری بحث کے منبع ہیں، جن کو اعتقادی، کلامی اور فلسفی مباحث میں تفصیلی طور پر ثابت کیا ہے، اور عام اجتماعی، حقوقی اور سیاسی جلسات میں ہر ایک پر الگ الگ بحث نہیں کی جا سکتی، ورنہ تو نتیجے تک پہنچنے کے لیے سالوں درکار ہوں گے۔ ہمارے مخاطب مسلمان اور وہ حضرات ہیں جو خدا، دین، وحی، نبوت، پیغمبر، عصمت اور قیامت کو قبول رکھتے ہوں، اور یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اسلام حکومتی نظام پیش کرتا ہے یا نہیں۔ نہ وہ لوگ جو منکر خدا ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ جو خود خدا کے خلاف جلوس نکالنے اور اس کے خلاف نعرے لگانے کے لیے تیار ہوں، اور نہ ہی وہ لوگ جو دین اور احکام اسلام کو بالکل ہی نہیں مانتے، اور نہ وہ لوگ جو پیغمبر کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی دوسروں کی طرح وحی کو سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو افراد اصول میں ہمارے مخالف ہیں، وہ اس وقت کی بحث میں ہمارے مخاطب نہیں ہیں۔ اگر وہ لوگ بحث و گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کسی دوسرے موقع پر بحث کی جا سکتی ہے، اور ان کے سامنے اعتقادی اصول کو عقلی اور فلسفی برہان کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور ان کی ہدایت کی جا سکتی ہے، اور ان کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ ہاں خدا بھی ہے اور قیامت بھی آئے گی۔ نیز خداوند عالم نے ہدایت بشر کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ وہ ان کو اس کے بندوں تک پہنچائے۔ اسی طرح پیغمبر معصوم ہوتا ہے اور وحی کے سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی اور اشتباہ نہیں کرتا، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ قارئین کرام، مذکورہ مقدمات کو قبول کرتے ہوئے کیا کوئی صاحب عقل اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ معصوم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، جو علم و رفتار میں معصوم ہو اور دوسروں کی نسبت معاشرے کے مصالحہ کو بہتر درک کرتا ہو، کوئی دوسرا مستند قدرت پر ہیٹا جائے؟ کیونکہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ اختیاری صورت میں مرجوع کو راجح پر اور بہتر کو غیر بہتر پر ترجیح دینا قبیح اور ناپسند ہے، اور کوئی بھی صاحب عقل و شعور اس کو قبول نہیں کرتا۔ ہماری گفتگو ان لوگوں سے ہے جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن معصوم کے وجود کا اقرار نہیں کرتے، اور معتقد ہیں کہ نہ تو پیغمبر معصوم تھے اور نہ ہی ائمہ علیہ السلام معصوم تھے۔ ان لوگوں سے بھی ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ تمام موضوع اصول کو قبول رکھتے ہوں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم مانتے ہوں، اور شیعہ اعتقاد کے مطابق ائمہ علیہ السلام کو بھی معصوم مانتے ہوں۔ فرضیہ یا مفروضہ یہ ہے کہ اگر معاشرے میں معصوم علیہ السلام موجود ہوں تو کیا اس صورت میں حکومت کسی غیر معصوم کے سپرد کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ غیر معصوم کو حکومت سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے سمجھنے میں غلطی اور اشتباہ کو جائز مانتے ہیں، اور اس چیز کو بھی جائز مانتے ہیں کہ کوئی شخص
اپنے ذاتی مفاد کو معاشرے کے مفاد و مصالحہ کو جائز مانے اور معاشرے کے منافع و مصالحہ کو اپنی خواہشات پر قربان کر دے۔ نیز اس بات کو بھی جائز ماننا ہے کہ کوئی معاشرے پر حکومت کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوئے بھی معاشرے کی حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لے، جبکہ یہ تمام چیزیں عقلی لحاظ سے مردود اور قابل قبول نہیں ہیں۔ اس بنا پر کوئی بھی صاحب عقل اس چیز میں شک نہیں کرتا کہ اگر امام معصوم علیہ السلام معاشرے میں حاضر ہو تو اسی کو حکومت سپرد کرنا اولا اور بہتر ہے، اور اگر اس کی بجائے کسی دوسرے کو حکومت کے لیے انتخاب کیا جائے تو یہ کام غیر عقلی اور بیہودہ ہے۔ اس صورت میں کسی کو شک نہیں ہے اور اسی بات پر تمام لوگوں کی عقل حکم کرتی ہے۔ نیز اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں احادیث سے استدلال کرنے اور ان آیات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمہیں میں سے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ ترجمہ: جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ نمبر 5، حکومت کی طولی یعنی تحت مراتب کی منطقی اور عقلی دلیل، پیج نمبر 387۔ قارئین کرام، اگر امام معصوم معاشرے میں حاضر ہوں تو اسی کی حکومت اولیت رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں ذکر شدہ مطالب ایک استدلال اور عقلی متوسط بیان ہے جو سبھی کے لیے قابل قبول اور قابل دفاع ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی حکومت یعنی ولایت کے سلسلے میں قرآنی آیات سے بھی آگاہ نہ ہو۔ چنانچہ ہمارے ذکر شدہ مطالب کے پیش نظر اپنے اعتقاد کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن ہماری اصل بحث امام معصوم علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں اسلام کا نظریہ پہچاننے کے بارے میں ہے کہ جب عوام الناس امام معصوم کے وجود سے محروم ہو اور اس تک رسائی ممکن نہ ہو تاکہ اس کی حکومت سے بہرہ مند ہو سکیں، اسی طرح امام معصوم علیہ السلام کا حضور کا وہ زمانہ جس میں ظالم حکومت معصوم کی حکومت سے مسلمانوں کو محروم کر دے، یا اجتماعی حالات ایسے نہ ہوں جس میں معصوم علیہ السلام قدرت کو اپنے ہاتھوں میں لے سکے۔ ان دونوں صورتوں میں ہم کسی علمی، فنی اور اکیڈمک دلائل سے استدلال نہیں کرتے جس کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہو، بلکہ ہم تو ایک عام عقلی قاعدے سے استدلال کرتے ہیں جس طرح ہر عام انسان اپنی روزمرہ زندگی میں اسی عقلی قاعدے سے استدلال کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی سلسلے میں 100% والا درجہ میسر نہ ہو تو پھر 99% والے درجے کو انتخاب کرتا ہے۔ اگر کسی چیز کا کامل درجہ حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کامل سے نزدیک والے درجے کا انتخاب کرتا ہے۔ چنانچہ اس قاعدے سے مختلف مقامات پر استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کسی بھی عہدے کے لیے کچھ خاص شرائط اور صفات رکھے جاتے ہیں، اور اگر کسی میں وہ تمام شرائط پائے جاتے ہیں تو اسی شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان تمام صفات کا حامل ایک شخص نہ مل پائے تو پھر ایسے شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اس سے کم شرائط رکھتا ہو لیکن دوسروں پر برتری اور فضیلت رکھتا ہو۔ دوسری مثال، اگر آپ کسی ایسے ڈاکٹر سے علاج کروا سکتے ہیں جو 30 سال کا تجربہ رکھتا ہو اور وہ اپنی ڈاکٹری میں خاص مہارت اور روشن فکری رکھتا ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑ کر کسی ایسے ڈاکٹر سے علاج کرائیں جس نے ابھی ڈاکٹری کی سند لی ہے اور ابھی کلینک کھولی ہے، اگر آپ اس سے علاج کرائیں اور وہ غلط علاج کرے تو آپ کی بیماری کا نہ صرف علاج ہوگا بلکہ اس میں شدت آ جائے گی۔ تو کیا آپ عقل اور عقلاء کی نظر میں محکوم نہیں ہیں؟ کیا عقلاء آپ کی ملامت نہیں کریں گے کہ ایک ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے وہ بھی آپ کے مکان کے قریب، پھر آپ نے غیر ماہر ڈاکٹر کی طرف کیوں رجوع کیا؟ اور آپ کا عذر صرف اسی صورت میں قابل قبول ہو سکتا ہے جب اس ماہر ڈاکٹر کی فیس
بہت زیادہ ہو یا ماہر ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا پڑتا ہو جس کا خرچ برداشت کرنا آپ کے بس کی بات نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ نے کسی غیر ماہر ڈاکٹر کا علاج کرایا ہے۔ لیکن ہمارا فرض اس صورت میں ہے جب آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے علاج کرانے پر قادر ہوں اور اس کی فیس دوسرے غیر ماہر ڈاکٹر سے کم یا اس کے برابر ہے، تو اس صورت میں اگر آپ نے کسی نئے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا اور آپ کی بیماری میں شدت پیدا ہو گئی تو آپ عقل اور صاحبان عقل کی نظر میں معذور نہیں ہیں، اور سبھی اس سلسلے میں آپ کی ملامت اور سرزنش کریں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ مذکورہ عقلی قاعدہ تمام اجتماعی امور میں جاری ہے اور اس قاعدے کو تمام ہی صاحبان عقل قبول کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اور اس کی نسبت حکم عقل کی طرف ہے جس میں شرعی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اسی مذکورہ قاعدے کے تحت اگر اسلامی حکومت کی نمونہ شکل ممکن نہ ہو، جیسا کہ عقل بھی اسی کو بہترین حکومت مانتی ہے، اور معاشرے میں علم و تقویٰ اور مدیریت کے لحاظ سے اعلیٰ ترین درجے والا شخص نہ ملے جو صاحب عصمت بھی ہے، تو اس صورت میں عقل کا حکم اور اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا اس صورت میں ہماری عقل اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ جو ہم چاہیں کریں اور جس کو چاہیں حاکم بنا دیں؟ یا ہماری عقل اس چیز کا حکم کرتی ہے کہ اگر معاشرہ معصوم علیہ السلام کے وجود سے محروم ہو اور آئیڈیل شخص حکومت کے لیے ممکن نہ ہو تو ایسے شخص کا انتخاب کریں جو تقویٰ اور صلاحیت کے لحاظ سے معصوم علیہ السلام سے شبیہ اور زیادہ نزدیک ہو؟ اگر 100% والا درجہ حاصل نہ ہو تو پھر 99 والے درجے کا انتخاب کریں، اور اگر 99 والا درجہ نہ ہو تو پھر 98 والے درجے کا انتخاب کریں۔ اسی طرح اگر اعلیٰ درجے کا انتخاب کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس سے کم درجے والے کا انتخاب کریں اور پھر باری باری نیچے والے درجے کا انتخاب کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اعلی ترین درجے کا انتخاب ممکن نہ ہو تو پھر دوسرے تمام درجے مساوی اور برابر ہیں، اور 99 والا درجہ اور 1 والا درجہ سب برابر ہو جائیں۔ اسی بنا پر اگر ہمارے فرض کے مطابق نمونہ اور آئیڈیل مقصود حاصل نہ ہو تو پھر کوئی فرق نہیں، چاہے کسی کا بھی انتخاب کریں۔ بے شک اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، لہٰذا عقل کے اس یقینی حکم کی بنا پر جو ہر انسان کی سمجھ میں آتا ہے، اگر اسلامی حکومت کی نمونہ شکل ممکن نہ ہو اور اس معصوم علیہ السلام کی ذات تک رسائی نہ ہو تاکہ براہ راست عوام الناس پر حکومت کریں، تو اس صورت میں اسلامی حکومت کے لیے ایسا فرد جو صلاحیت رکھتا ہے جس میں تینوں بنیادی شرط یعنی علم، تقویٰ اور مدیریت دوسروں کی نسبت زیادہ اور معصوم علیہ السلام سے مشابہ ہو، یعنی وہ شخص جو دوسروں سے زیادہ قوانین کی معرفت اور شناخت رکھتا ہو، اسی طرح اس کی عدالت اور تقویٰ دوسروں کی نسبت زیادہ ہو اور دوسروں سے زیادہ اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہو، نیز اس کی مدیریتی طاقت اور بصیرت دوسروں سے زیادہ ہو۔ قارئین کرام، یہ عقلی بیان ہر صاحب عقل کے لیے سمجھنا آسان ہے اور فقہ و کلام کی پیچیدہ دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔